نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میری بہنوں، ہر کوئی جانتا ہے کہ کل نفس ذائقة الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، ہاں وہ کافر یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اور اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ موت بڑی مادی طاقتیں، چاہے مشرق سے ہیں چاہے مغرب تک ہیں، ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز ہیں۔ ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی ہے، بچوں کو یتیم کرنے والی ہے، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھر تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جلسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالاخانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کی دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا۔ انسانی جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک مٹی سے اور ایک روح سے۔ جسم کی غذا مٹی سے تیار ہوتی ہے، روح کی غذا عالم رواح سے آتی ہے۔ تو میری بہنوں، ایک نہ ایک دن اس مادی جسم نے ختم ہونا ہے۔ جو مٹی سے بنا ہے اس نے مٹی سے جا ملنا ہے۔ جدھر کی بندے کو مٹی لگی ہوتی ہے ادھر بندہ دفن ہوتا ہے۔ جس جگہ کی مٹی ہوتی ہے اس جگہ پہ بندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بندہ باہر کے ممالک میں، سعودیہ میں فوت ہوا ہے، لاش پاکستان میں آتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ انگلینڈ میں فوت ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ طبی وجوہات کی بنا پر ہم اس کی شکل نہیں دکھا سکتے، ہم پاکستان نہیں لے جا سکتے، لہٰذا ادھر ہی دفن کر دیا جائے۔ پتہ چلا کہ جس جگہ کی انسان کو مٹی لگی ہوتی ہے انسان نے وہیں دفن ہونا ہوتا ہے۔ جب ماں کے رحم میں نطفہ قرار پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ مٹی لے کے آ۔ جس جگہ کی مٹی فرشتہ لے کے جاتا ہے اس جگہ پہ اس بندے نے دفن ہونا ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس دار فانی سے چلا جاتا ہے، تو عالم برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک زندگی ختم ہوئی، دوسری شروع ہو گئی۔ جب بندے کی روح پرواز کرتی ہے تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے آخری لمحات کو بڑے دل پذیر اور باریک انداز میں بیان کیا ہے
جست حاکی سے روح کے نکلنے کے بعد روح آسمان اور زمین کے درمیان سفر کا ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ عام ارواح عالم برزخ میں اپنے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جاتی ہیں، جو حسب اعمال ان کے لیے جائے عذاب یا جائے آرام ہوتے ہیں۔ اس جامع حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن، کافر اور متقی، فاسق، تمام مکلفین ارواح کے اس عظیم سفر کو بیان فرمایا، جسے یہاں تفصیلی طور پر تمام الفاظ اور روایات کے ترجمے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ایک انصاری صحابی کے جنازہ میں شرکت کے لیے نکلے، تدفین میت سے پہلے ہم قبرستان پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ روح ہو کر بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ہم بھی اس طرح آپ کے ارد گرد کمال ادب سے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین خرید رہے تھے۔ 3 مرتبہ آپ نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائی اور پست کیا، پھر فرمایا، اے لوگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ 2 یا 3 مرتبہ آپ نے یہ کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ، عذاب قبر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس دعا کو بھی آپ نے 3 مرتبہ دہرایا۔ پھر آپ نے فرمایا، جب بندہ مومن دنیا سے رخصتی کا وقت، عالم آخر کی طرف کوچ کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس انتہائی خوب روح مثل آفتاب روشن چہرے والے، خوبرو یعنی کہ خوبصورت آفتاب روشن مثل چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ ان کے ہمراہ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، اور میت کے قریب تا حد نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں، اے مطمئن روح، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف چل۔ آپ نے فرمایا، پھر یہ روح جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے کے منہ سے پانی ٹپکتا ہے، یعنی بآسانی نکلتی ہے۔ اس روح کو ملک الموت اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ مومن کی روح اپنے جسم سے جدا ہوتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان اور آسمان میں موجود تمام فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ آسمان کے تمام دروازوں کو اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور تمام دروازوں پر حاضری ملائکہ اپنی طرف سے اس کی آمد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو ہی ملک الموت روح قبض کر کے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، پلک جھپکنے سے پہلے میت کے قریب موجود فرشتے اسے ان سے لے لیتے ہیں اور ساتھ لائے ہوئے کفن میں اسے رکھ لیتے ہیں۔ قبضے روح کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون الانعام، ہمارے فرشتے ان کی جان لیتے ہیں اور ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ اس پاکیزہ روح سے روئے زمین پر موجود مشک کی سب سے بہترین خوشبو پھوٹتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت سے ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، اس قدر پاکیزہ روح کس کی ہے؟ ہمارا فرشتے جواب میں بہترین سے بہترین نام اور ولدیت بتاتے ہیں جس سے دنیا میں اسے پکارا جاتا تھا۔ غرض یہ کہ فرشتے اسے لے کر آسمان تک پہنچتے ہیں۔ ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ہمراہ اس کی دل جوئی کے لیے اگلے آسمان تک جاتے ہیں تاکہ 7ویں آسمان تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ اس وقت حکم الہی ہوتا ہے کہ میرے بندے کے نامہ اعمال کو علیجین میں لکھ دو۔ علیجین کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہد المقاربون المطففین، اور آپ کیا جانیں کہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے، اور یہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں، تو اس کے نامہ اعمال کا اندراج علیجین میں کر دیا جاتا ہے۔ پھر ارشاد الہی ہوتا ہے، اس روح کو زمین پر واپس کر دو، اس لیے کہ ہمارا اس سے وعدہ ہے کہ ہم نے انہیں اس زمین سے پیدا کیا ہے، اسی میں ہم انہیں لوٹائیں گے، پھر اسی سے ہم انہیں دوبارہ نکالیں گے۔ پھر روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ تدفین
تدفین کے بعد جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی چھاپ سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس 2 سخت ڈانٹ والے فرشتے آتے ہیں، جسے ڈانٹتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں، ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے وہ دونوں فرشتے سوال کرتے ہیں، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جنہیں تم میں بھیجا گیا تھا؟ تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر فرشتے اسے ڈانٹتے ہیں، فرشتے ڈانٹے گا اور کہے گا کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ یہ مومن پر پیش ہونے والی آخری آزمائش ہوگی، اور یہی مطلب ہے۔ تو میری بہنوں، جو دنیا میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتا تھا، جب والضحیٰ کا چہرہ دیکھے گا، واللیل کی زلفیں دیکھے گا، علم نشرح کا سینہ دیکھے گا، ید اللہ کے ہاتھ دیکھے گا، تو دیکھ کر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچان جائے گا، کہے گا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے پاس، کہ میرا مرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، میں تو مر کے اس اپنے آقا سے ملنے کے لیے آیا تھا، میں تو ان کی زیارت کے لیے قبر میں پہنچا ہوں۔ تو میری بہنوں، اگر دنیا میں جس سے محبت ہوگی، کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ دنیا میں جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ آج اپنی محبت مدینے والے کے ساتھ لگا لے، کل قیامت میں بھی کام آئے گی۔ کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، کل قیامت کے دن میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امتی کو پہچانیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام، آج دنیا میں ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پہچانتے ہیں، تو کل قبر میں بھی ہمارا سہارا ہوگا۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میری بہنوں، ہر کوئی جانتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، ہاں وہ کافر یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اور اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ موت بڑی مادی طاقتیں، چاہے مشرق سے ہیں چاہے مغرب تک ہیں، ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز ہیں۔ ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی ہے، بچوں کو یتیم کرنے والی ہے، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھر تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جلسانے والی، اور متقیوں کو جنت کے بالاخانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے،
اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کی دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا۔ انسانی جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک مٹی سے اور ایک روح سے۔ جسم کی غذا مٹی سے تیار ہوتی ہے، روح کی غذا عالم رواح سے آتی ہے۔ تو میری بہنوں، ایک نہ ایک دن اس مادی جسم نے ختم ہونا ہے۔ جو مٹی سے بنا ہے اس نے مٹی سے جا ملنا ہے۔ جدھر کی بندے کو مٹی لگی ہوتی ہے ادھر بندہ دفن ہوتا ہے۔ جس جگہ کی مٹی ہوتی ہے اس جگہ پہ بندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بندہ باہر کے ممالک میں سعودیہ میں فوت ہوا ہے، لاش پاکستان میں آتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ انگلینڈ میں فوت ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ طبی وجوہات کی بنا پر ہم اس کی شکل نہیں دکھا سکتے، ہم پاکستان نہیں لے جا سکتے، لہٰذا ادھر ہی دفن کر دیا جائے۔ پتہ چلا کہ جس جگہ کی انسان کو مٹی لگی ہوتی ہے انسان نے وہیں دفن ہونا ہوتا ہے۔ جب ماں کے رحم میں نطفہ قرار پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ مٹی لے کے آ۔ جس جگہ کی مٹی فرشتہ لے کے جاتا ہے اس جگہ پہ اس بندے نے دفن ہونا ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس دار فانی سے چلا جاتا ہے، تو عالم برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک زندگی ختم ہوئی، دوسری شروع ہو گئی۔ جب بندے کی روح پرواز کرتی ہے تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے آخری لمحات کو بڑے دل پذیر اور باریک انداز میں بیان کیا ہے۔ جست حاکی سے روح کے نکلنے کے بعد روح آسمان اور زمین کے درمیان سفر کا ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ عام ارواح عالم برزخ میں اپنے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جاتی ہیں، جو حسب اعمال ان کے لیے جائے عذاب یا جائے آرام ہوتے ہیں۔ اس جامع حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن، کافر اور متقی، فاسق تمام مکلفین ارواح کے اس عظیم سفر کو بیان فرمایا، جسے یہاں تفصیلی طور پر تمام الفاظ اور روایات کے ترجمے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ایک انصاری صحابی کے جنازہ میں شرکت کے لیے نکلے، تدفین میت سے پہلے ہم قبرستان پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ روح ہو کر بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ہم بھی اس طرح آپ کے ارد گرد کمال ادب سے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے۔ 3 مرتبہ آپ نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائی اور پست کیا، پھر فرمایا اے لوگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ 2 یا 3 مرتبہ آپ نے یہ کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ عذاب قبر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس دعا کو بھی آپ نے 3 مرتبہ دہرایا۔ پھر آپ نے فرمایا جب بندہ مومن دنیا سے رخصتی کا وقت عالم آخر کی طرف کوچ کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس انتہائی خوب روح مثل آفتاب روشن چہرے والے، خوبرو یعنی کہ خوبصورت آفتاب روشن مثل چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ ان کے ہمراہ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، اور میت کے قریب تا حد نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں، اے مطمئن روح، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف چل۔ آپ نے فرمایا پھر یہ روح جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے کے منہ سے پانی ٹپکتا ہے، یعنی بآسانی نکلتی ہے۔ اس روح کو ملک الموت اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔
دوسری روایت میں ہے کہ مومن کی روح اپنے جسم سے جدا ہوتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان اور آسمان میں موجود تمام فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ آسمان کے تمام دروازوں کو اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور تمام دروازوں پر حاضری ملائکہ اپنی طرف سے اس کی آمد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو ہی ملک الموت روح قبض کر کے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، پلک جھپکنے سے پہلے میت کے قریب موجود فرشتے اسے ان سے لے لیتے ہیں اور ساتھ لائے ہوئے کفن میں اسے رکھ لیتے ہیں۔ قبض روح کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون الانعام، ہمارے فرشتے ان کی جان لیتے ہیں اور ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ اس پاکیزہ روح سے روئے زمین پر موجود مشک کی سب سے بہترین خوشبو پھوٹتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت سے ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، اس قدر پاکیزہ روح کس کی ہے؟ ہمارا فرشتے جواب میں بہترین سے بہترین نام اور ولدیت بتاتے ہیں جس سے دنیا میں اسے پکارا جاتا تھا۔ غرض یہ کہ فرشتے اسے لے کر آسمان تک پہنچتے ہیں۔ ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ہمراہ اس کی دل جوئی کے لیے اگلے آسمان تک جاتے ہیں تاکہ 7ویں آسمان تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ اس وقت حکم الہی ہوتا ہے کہ میرے بندے کے نامہ اعمال کو علیجین میں لکھ دو۔ علیجین کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقاربون المطففین، اور آپ کیا جانیں کہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے، اور یہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ تو اس کے نامہ اعمال کا اندراج علیجین میں کر دیا جاتا ہے۔ پھر ارشاد الہی ہوتا ہے، اس روح کو زمین پر واپس کر دو، اس لیے کہ ہمارا اس سے وعدہ ہے کہ ہم نے انہیں اس زمین سے پیدا کیا ہے، اسی میں ہم انہیں لوٹائیں گے، پھر اسی سے ہم انہیں دوبارہ نکالیں گے۔ پھر روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ تدفین کے بعد جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی چھاپ سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس 2 سخت ڈانٹ والے فرشتے آتے ہیں، جسے ڈانٹتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں، ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے وہ دونوں فرشتے سوال کرتے ہیں، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جنہیں تم میں بھیجا گیا تھا؟ تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر فرشتے سے ڈانٹتے ہیں، فرشتے ڈانٹے گا اور کہے گا کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ یہ مومن پر پیش ہونے والی آخری آزمائش ہوگی، اور یہی مطلب ہے۔ تو میری بہنوں، جو دنیا میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا تھا، جب الضحیٰ کا چہرہ دیکھے گا، واللیل کی زلفیں دیکھے گا، علم نشرح کا سینہ دیکھے گا، ید اللہ کے ہاتھ دیکھے گا، تو دیکھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان جائے گا، کہے گا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے پاس، کہ میرا مرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، میں تو مر کے اس اپنے آقا سے ملنے کے لیے آیا تھا، میں تو ان کی زیارت کے لیے قبر میں پہنچا ہوں۔ تو میری بہنوں، اگر دنیا میں جس سے محبت ہوگی، کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ دنیا میں جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ آج اپنی محبت مدینے والے کے ساتھ لگا لے، کل قیامت میں بھی کام آئے گی۔ کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، کل قیامت کے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتی کو پہچانیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آج دنیا میں ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہچانتے ہیں، تو کل قبر میں بھی ہمارا سہارا ہوگا۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے
محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میری بہنوں، ہر کوئی جانتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، ہاں وہ کافر یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اور اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ موت بڑی مادی طاقتیں، چاہے مشرق سے ہیں چاہے مغرب تک ہیں، ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز ہیں۔ ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی ہے، بچوں کو یتیم کرنے والی ہے، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھر تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جلسانے والی، اور متقیوں کو جنت کے بالاخانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کی دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا۔ انسانی جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک مٹی سے اور ایک روح سے۔ جسم کی غذا مٹی سے تیار ہوتی ہے، روح کی غذا عالم رواح سے آتی ہے۔ تو میری بہنوں، ایک نہ ایک دن اس مادی جسم نے ختم ہونا ہے۔ جو مٹی سے بنا ہے اس نے مٹی سے جا ملنا ہے۔ جدھر کی بندے کو مٹی لگی ہوتی ہے ادھر بندہ دفن ہوتا ہے۔ جس جگہ کی مٹی ہوتی ہے اس جگہ پہ بندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بندہ باہر کے ممالک میں، سعودیہ میں فوت ہوا ہے، لاش پاکستان میں آتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ انگلینڈ میں فوت ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ طبی وجوہات کی بنا پر ہم اس کی شکل نہیں دکھا سکتے، ہم پاکستان نہیں لے جا سکتے، لہٰذا ادھر ہی دفن کر دیا جائے۔ پتہ چلا کہ جس جگہ کی انسان کو مٹی لگی ہوتی ہے انسان نے وہیں دفن ہونا ہوتا ہے۔ جب ماں کے رحم میں نطفہ قرار پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ مٹی لے کے آ۔ جس جگہ کی مٹی فرشتہ لے کے جاتا ہے اس جگہ پہ اس بندے نے دفن ہونا ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس دار فانی سے چلا جاتا ہے، تو عالم برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک زندگی ختم ہوئی، دوسری شروع ہو گئی۔ جب بندے کی روح پرواز کرتی ہے تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے آخری لمحات کو
بڑے دل پذیر اور باریک انداز میں بیان کیا ہے۔ جست حاکی سے روح کے نکلنے کے بعد روح آسمان اور زمین کے درمیان سفر کا ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ عام ارواح عالم برزخ میں اپنے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جاتی ہیں، جو حسب اعمال ان کے لیے جائے عذاب یا جائے آرام ہوتے ہیں۔ اس جامع حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن، کافر اور متقی، فاسق کے تمام مکلفین ارواح کے اس عظیم سفر کو بیان فرمایا، جسے یہاں تفصیلی طور پر تمام الفاظ اور روایات کے ترجمے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ایک انصاری صحابی کے جنازہ میں شرکت کے لیے نکلے، تدفین